لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ناظرین، حج کی تربیتی ویڈیوز کا سلسلہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کی یہ لاسٹ ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ 11 تاریخ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کو حاجی نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال ہم بیان کر چکے ہیں۔ 11 ذی الحجہ اور 12 اور 13 یہ تینوں دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق میں آپ نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کنکریاں مارنی ہے۔ ایام تشریق میں 11، 12 اور 13 کو جو کنکری مارنے کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ 10 تاریخ کو جو ہم نے کنکریاں ماری تھی اس میں صرف ہم نے ایک بڑے جمرے کو کنکریاں ماری تھی 7، اور اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ لیکن 11، 12، 13 کو جو کنکریاں مارنی ہے ان کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ زوال کے وقت سے بعد سے کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، یعنی کہ آپ 11 تاریخ کی فجر پڑھیں، فجر کے بعد آپ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، اور آپ نے پھر جو بھی عبادت کرنی ہے اللہ کا کثرت سے ذکر، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہے کریں۔ پھر زوال، اگر کسی نے آرام کرنا ہے وہ آرام بھی کر سکتا ہے۔ پھر جب زوال کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے آ کر کنکریاں مارنے کا آغاز کرنا ہے۔ کنکری کہاں سے شروع کرنی ہے؟ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو مارنی ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے کو 7 کنکریاں مارے، اسی طرح بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے 1 کنکری، پھر اللہ اکبر 2 کنکری، اسی طرح آپ نے 7 چھوٹے جمرے کو مارنی ہے۔ جب آپ نے 7 کنکریاں مار لی اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ کے سائیڈ پہ ہو کے قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، ملک کے لیے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں قبلہ رخ ہو کر طویل دعا کریں۔ اس کے بعد پھر دعا کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے درمیانے جمرے پر، جمرۃ الوسطیٰ جس کو کہتے ہیں۔ وہاں بھی آپ نے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کنکریاں مارنا شروع کرنی ہے۔ 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جب 7 کنکریاں مار کے آپ فارغ ہو جائیں تو دوبارہ ایک طرف ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ نے لمبی دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے تیسرے جمرے پر، جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الکبریٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کر کے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے، وہاں دعا ثابت نہیں ہے، وہاں کوئی دعا نہ مانگے۔ لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، نہیں، وہاں دعا نہیں مانگنی۔ صرف چھوٹے جمرے کو کنکریاں مار کر اور درمیانے جمرے کو کنکریاں مار کے جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ بڑے جمرے کو کنکریاں مار کر پھر آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے، دوبارہ اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ اگر کوئی مصروفیت ہے، وہ کام ہے، وہ آپ وہیں مینا میں اپنا مکمل کرنا ہے وہ کر لیں۔ اب آگے کا پورا دن ایسے ہی آپ نے گزارنا ہے جیسے کہ آپ نے مینا میں قیام۔ اب یہ جو راتیں ہیں مینا کی، 11 کی رات، 12 کی اور 13 کی، یہ واجب ہیں۔ اس کو جس نے چھوڑ دیا اس کے اوپر دم واجب ہوگا، ایک بکری اس نے ذبح کرنی ہوگی۔ تو 11 کی رات بھی آپ نے وہیں قیام کرنا ہے، نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا ہے قصر کر کے، اور جو فجر اور مغرب ہے وہ قصر نہیں ہوتی، باقی نمازیں جو ہے وہ قصر ہوتی ہیں۔ تو آپ نے وہ 11 کا دن بھی اسی طرح گزارنا ہے۔ پھر 12 کا جب سورج شروع ہوگا تو اسی طرح آپ نے فجر پڑھ کے ذکر و اذکار کرنے، انتظار کرنا ہے زوال کا ٹائم ہو جائے۔ زوال کا جب ٹائم ہو گیا تو آپ نے جا کر کنکریاں مارنی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے 11 کو ماری تھی، کہ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں، اس کے بعد دعا، پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں، اور پھر دعا قبلہ رخ ہو کر،
اور پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مار کے پھر دعا نہیں مانگنی، پھر آپ نے دوبارہ اپنے خیموں میں چلے جانا ہے۔ اب 12 تاریخ کو جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو 2 دن میں جلدی کر کے جانا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر 12 تاریخ کو نکلنا چاہتا ہے مینا سے تو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائے، سورج 12 تاریخ کی کنکریاں مارے، اس کے بعد وہ مینا سے چلا جائے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر اس کو مینا میں ہی سورج غروب ہو گیا تو پھر اس نے وہ رات بھی وہاں رہنا اس پر واجب ہوگا، اور اگلے دن کی کنکریاں مارنا 13 تاریخ کی کنکریاں مارنا بھی اس پر واجب ہوگا۔ تو اگر کوئی 2 دن میں جلدی کر کے 12 تاریخ کو نکلنا چاہتا ہے تو کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ رکا رہا اور مغرب ہو گئی اس کو مینا میں ہی، تو اب اس نے وہی رات وہیں قیام کرنا ہے، واجب ہے۔ پھر اگلے دن زوال کے بعد اسی طرح جس طرح اس نے 11 اور 12 کو کنکریاں ماری ہیں، 13 تاریخ کو بھی اس نے اسی طرح چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں، پھر دعا، پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں، پھر دعا، پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں اور دعا کیے بغیر یہ 13 تاریخ کو جب کنکریاں مار لی تو اب یہ حج کے امور جو ہیں جن کا تعلق مینا سے ہے، اب یہ سارے اعمال مکمل ہو گئے۔ اب اس نے آ جانا ہے حاجی نے مکہ میں۔ اب مکہ میں جتنے دن آپ ٹھہرتے ہیں، ذکر کریں، طواف کریں، تسبیح کریں، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی وہ اعمال بجا لائیں۔ اس کے بعد جب آپ نے وہاں مکہ سے نکلنا ہو، ایک واجب عمل جو ہے وہ رہتا ہے حاجی پر، جو سب سے اس نے آخر میں کرنا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع سب پر فرض ہے سوائے ان خواتین پر جو ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں۔ اگر خواتین کو ایام مخصوصہ آ جائیں تو ان پر طواف وداع فرض نہیں ہے، وہ بغیر طواف کرے مکہ سے نکل سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ جو ہے مکہ، باقی جو مرد ہیں یا دیگر وہ خواتین جن کو ایام مخصوصہ نہیں آئے، ان سب پر فرض ہے کہ وہ مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری کام طواف وداع کا کریں۔ اگر کسی نے طواف وداع کر لیا، اس کے بعد اتنا عرصہ ٹھہرا رہا کہ اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس کو طواف وداع دوبارہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ تو آخری کام آپ جو بھی چیزیں خریدنی ہے، لین دین کرنا ہے، کچھ بھی سب کر کے آخری عمل طواف وداع کا ہے۔ طواف وداع کر کے آپ مکہ سے نکل جائیں۔ اگر طواف وداع کرنے کے بعد آپ رکے رہے اور اگلی نماز کا وقت بھی ہو گیا تو پھر آپ کو دوبارہ طواف وداع کرنا ہوگا۔ تو یہ طواف وداع حج کا آخری عمل ہے۔ اس کے بعد آپ مکہ سے نکل گئے، آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ چلے جائیں، اپنے شہروں کو علاقوں کو جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں۔ تو یہ حج کے ایک مختصر اعمال تھے جو ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو جو ہے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، انہ ولی التوفیق۔